ساڈے اگلے دوست ہیں جناب ملک اختر نواز صاحب ترکنا، ملک اختر نواز ترکنا۔ ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ونہار سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا ممنون ہوں۔ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم ونہار کے سٹارز کے درمیان بیٹھے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں عمران قیصر صاحب، ان کی ساری ٹیم، کلر کار تحصیل پریس کی ٹیم، ملک عثمان، انمول صاحب، آپ کو سب کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے علاقے کے ایک ایسے سپوت کو جو حق سچ کی بات کرنے سے بالکل نہیں جھجکتا اور اس فیلڈ میں کافی عرصے سے موجود ہے، آپ نے عزت بخشی، آپ کا بہت شکریہ سر۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے میں عمران قیصر صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند لوگ ہم بیٹھے ہیں، اس میں طب کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، ڈاکٹر اکرام صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں۔ پروفیسر اعجاز صاحب تقریر کر کے جا چکے ہیں، پروفیسر عظمت جوگی صاحب بیٹھے ہیں۔ چکوالین کے حوالے سے ذکی صاحب بیٹھے ہیں، اشتیاق وزیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سعودیہ سے ہمارے مہمان آئے ہوئی ہیں، پاکستان اوورسیز کے حوالے سے حاجی غلام محی الدین صاحب، اللہ پاک ان کو بھی اور ہمت دے۔ ایک دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور مجھے وہ وقت آج تک یاد ہے جب میں جدہ میں تھا اور ان کو کسی طریقے سے پتہ چلا، میرا فون آپ تھا، یہ مجھے ڈھونڈتے 3-4 دوستوں کے ڈیرے پہ گئے اور آخر انہوں نے ہمیں سمندر کے کنارے ڈھونڈ لیا اور ہماری خدمت کی۔ وہ منظر آج تک مجھے یاد ہے اور یہ میرے ساتھ نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ کرتے ہیں۔ بھائی مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، دینی حوالے سے اچھی شخصیات بیٹھی ہیں، کسی کا نام رہ گیا تو وہ زیادتی ہو جائے گی۔ باقی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، بڑی بڑی ایکٹیو شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا اجتماع ایک گلدستہ ہے پھولوں کا، تو ہمیں بھی اعزاز ملا کہ ہم اس میں آئے اور سٹیج پہ آنے کا بھی موقع مل گیا۔ صحافت کے حوالے سے پروفیسر اعجاز صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی۔ ملک عدالت صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں، یہ بھی ایک ہماری بہترین شخصیت ہیں، فیس بک پہ ہیں، علمی شخصیت ہیں، بہترین ناقد ہیں اور ایک پاکستان کے تمام حالات پہ نظر رکھنے والی شخصیت بیٹھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں صحافت کا جراثیم کچھ عرصے تک موج میں بھی تھا، تھوڑی کوشش کرتے تھے ہم، ملک حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، ریاض کلاس فیلو میرا۔ تو اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہیں بہت اچھے لوگ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپنی ذات کو نفی کر کے اس کام کو، اس پیشے کو اپنانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ مختلف چینلز ہیں، مختلف بیٹھے ہیں اینکرز، کچھ کی افیلیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہے، کچھ کی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، کچھ کی ذاتی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب کوئی پی ٹی آئی
کی قربت رکھنے والا اینکر بات کر رہا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے کارکن کو اچھا ضرور لگتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ہنس رہا ہوتا ہے اور وہ بات اندر اس کے ہوتی ہے کہ یار یہ کچھ تھوڑا زیادہ ہی لے گیا اس بات کو۔ اسی طرح کسی بھی پارٹی کی افیلیشن ہوتی ہے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے کہ اپنے جو جذبات ہیں، اپنی افیلیشن کسی بھی پارٹی سے ہے، ہمیں اسے مائنڈس رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری بات جو ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس پہ پرنٹ میڈیا پہ ہو یا کوئی بھی فورم ہے ہمارے پاس، جو مین مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ناانصافی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ غریب تو بیچارہ غریب ہے۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اس محفل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے سمجھدار اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے سورسز والے ہیں۔ ہم بھی جب کام پڑتا ہے ہم جاتے ہیں تھانہ میں مثال کے طور پہ یا پولیس چوکی پہ چلے جاتے ہیں، تحصیل میں چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی ہزار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انصاف کا تو دور دور تک نام ہی نہیں ہے۔ پھر بدبختی ہماری یہ کہ ہمارے جو نمائندے اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں ہماری اس حلقے کی، ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ ہم سے مراد، میں یہ بات سوچ سمجھ کے جذبات میں نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے لائیو چل رہی ہے، میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ توقع کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی، میں منال کی بات نہیں کر رہا، میں پورے حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک وہ عوام سے ملے گی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے گلیوں کے بغیر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سڑکیں خراب ہیں ٹھیک ہے، اس سے مسئلہ ہو رہا ہے سب کو، وہ دیتے ہیں تو دیں، نہیں دیتے ہمیں نہیں ضرورت۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ عام بندہ جس کو مسائل ہیں، مسائل کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ تھانہ کچہری میں ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اور تحصیل میں ہو رہا ہے، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پیغام تو ان تک پہنچا رہے ہیں بار بار، اور انشاءاللہ یہ ان کا قرض ہے، جب وہ واپس آئیں گے ہمارے پاس تو ہم ضرور اس بات کا جو ہم سے ہو سکا ہم ان کو جواب دیں گے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں لوگ یا جو صحافی ہیں، کہ عام لوگوں کے ساتھ اگر کہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے اور واقعی ہوئی ہے۔ میں ایک معاملے میں ایک مظلوم کا ساتھ دے رہا ہوں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لائیو جاری ہے بات، تو مجھے 4 دھمکیاں مل چکی ہیں کہ آپ اس کا مظلوم کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ آج یا کل آپ کو فائرنگ ہوگی اور آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ غریب بندہ ہے، اس کی مدد کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس ہے، بس چلے، میں اس کی مدد کروں گا، اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، بات لمبی ہو گئی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آپس میں کلاکار پریس ہو، چکوال تحصیل پریس ہو، ایک تو ان میں تعاون ضروری ہے، دوسری اگر کوئی بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کسی بندے کی کوئی تکلیف کو اجاگر کر رہا ہے تو ہم اس کا مکمل ساتھ دیں۔ ہم ایک منٹ میں اس معاملے کو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک پہنچا سکتے ہیں، میری بس اتنی استعداد تھی۔ پھر میں ایک دفعہ سب بھائیوں کا، سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سادات بیٹھے ہیں، ان کا نام میں مس کر گیا ہوں، سید عمران علی شاہ صاحب، تو سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔